اصل میں ہوا یہ تھا کہ بہت دور نکل جانے کے باعث وہ تمام سو کی ٹہنیاں ختم ہو گئی تھیں جو سر وانگ اپنے ساتھ راستے کی نشانیاں لگانے کے لیے لے گئے تھے۔ اسی لیے واپسی پر زمین میں گاڑی گئی وہ اپنی آخری نشانی نہ ڈھونڈ پائے اور راستہ بھٹک گئے۔ اس دن ہمیں احساس ہوا کہ تھکلا مکان واقعی کتنی خطرناک جگہ تھی۔ اگر راستے کی نشانیاں ہی گم ہو جائیں تو سر وانگ جیسے تجربہ کار شخص بھی ہمیشہ کے لیے گم ہو سکتے تھے۔ ہم نے اس مشن کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر ڈالیں لیکن خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ ایک لمبے عرصے کی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی نتیجہ صفر ہی رہا۔ شہابیوں کی تلاش نے ہمیں ہماری توقعات سے زیادہ تھکا مارا۔ ویران صحرا کے ٹیلوں پر جب ہمیں کہیں کہیں کالے پتھر نظر آتے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ ہم دوڑے دوڑے ان کے پاس پہنچتے لیکن وہ ہلکے پتھر نکلتے، جبکہ شہابیوں کی کثافت عام پتھروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سر وانگ نے بتایا کہ یہ وہ چٹانیں تھیں جو آتش فشاں کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پتھر پانی میں نہیں ڈوبتے۔ کہاں یہ خواری اور کہاں وہ معصوم سی لڑکی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سر وانگ نے ہمیں اپنی نئی ساتھی سے تعارف کروایا تو میں موتی جیسا شفاف چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ ہر قیمت پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہتریا سمجھایا کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کسی صورت مانی ہی نہیں۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ سر وانگ نے بے چارگی سے ہمیں بتایا، 2 دن کی بات ہے، اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ تھکلا مکان ہے، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ اپنی موت کو آواز دینے آئی ہے کیا؟ لالا چنگ جو 40 سال سے زیادہ عمر کے تھے، انہوں نے شدید طنز کرتے ہوئے کہا، ہماری ٹیم میں تم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم دونوں کی زبانیں بھی ملتی جلتی ہیں اور دونوں ہی غیر شادی شدہ ہو، لہٰذا اسے تم لے لو، تم اس سے شادی کر لینا۔ ہم باقی کے لوگ اب چھڑے نہیں، سب گھر والے ہیں، اس کو یوں ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سر وانگ نے اسے یوں میرے حوالے کر دیا کہ جیسے میں اس کا حقدار تھا۔ سر وانگ اس ٹیم کے سربراہ تھے اور ان کی باتوں میں خاصا وزن بھی تھا۔ میرے پاس ان کا حکم ماننے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ لالا چنگ کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ اس کام کے لیے قطعاً موزوں نہیں۔ غالباً یہ اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوگی جنہیں نہ کوئی فکر نہ کوئی فاقہ۔ کتنا سادہ تھا اس کا دماغ۔ اخبار یا انٹرنیٹ سے پڑھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ شہابیوں کو تلاش کرنا کتنا فینٹیسی کا کام ہے۔ وہ سمجھ رہی ہوگی کہ شہابیوں کو تلاش کرنا سڑک پر محنت مزدوری کرنے کی نسبت کہیں آسان کام ہے، بلکہ شاید شہابیے کوئی خوبصورت اور چمکدار پتھر ہوتے ہیں، مگر اس کا حلق کیا جانے گرد اور گرمی کی تلخی، وہ کیا جانے کہ آگ برساتے سورج تلے بھون ڈالنے والی ریت پر چلنا کیسا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ تصویروں میں نظر آنے والا دل فریب صحرا حقیقت میں کتنا ظالم اور بے رحم ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ اب وہ میری ذمہ داری تھی، اس کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تمام ضروری ہدایات دینی شروع کر دیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمام ٹیم ممبروں نے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر وصیتیں لکھ لکھ کر چسپاں کر دی ہیں تاکہ کسی سانحے کی صورت میں لاش ڈھونڈنے والے کو یہ وصیتیں مل جائیں۔ وصیتوں کے علاوہ ہم اپنی آخری مہم کی تمام تفصیلات بھی ان کاغذوں پر لکھ دیتے ہیں۔ اسے بھی میں نے ایسا ہی کرنے کو کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ نہ ہی یہ مذاق ہے اور نہ ہی اس کا مقصد اسے ڈرانا ہے۔ یہاں حقیقی خطرات موجود ہیں جو کسی گھات میں بیٹھے شیر کی طرح کسی بھی وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو چلنے والی آندھی بھی کسی تر و تازہ چہرے کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ بالکل نہ گھبرائی اور نہ ہی اسے کوئی خوف محسوس ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بہت بے اعتنائی سے یہ کہا اور پھر اپنا چہرہ صحرا کی طرف موڑ لیا۔ دھوپ میں اس کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ منظر کسی خوبصورت آئل پینٹنگ سے کم نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں۔ لالا چنگ کو تو یقین کامل تھا کہ وہ 1-2 دن میں بھاگ جائے گی۔ میں اور سر وانگ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ سلامتی سے واپس چلی جائے۔ کوئی بھی غیر ضروری چیز یا انسان ہمارے لیے تو بوجھ ہی تھا۔ البتہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اسے بھگانے کی کوئی سازش نہیں کی، اس کے برعکس ہم نے تو اس نازک سے پھول کا ہر ممکن خیال رکھا
جس دن سورج آگ برسا رہا ہوتا ہم اسے کیمپ میں ہی رہنے کو کہتے۔ ہم نے تو اس کے لیے سب سے اچھا سلیپنگ بیگ بھی الگ کر دیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ویرانے میں اسے بخار تک ہو۔ پہلے دن جب وہ میرے ساتھ ٹیلوں کی طرف نکلی تو توقع کے برخلاف اس کی بالکل بھی چیخیں نہ نکلیں اور خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ ہمارے درمیان جو تھوڑی سی بات چیت ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے ساحلی شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ والدین دونوں ہی ایک بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی اس ریگستان میں خوار ہونے کے لیے کیوں آ گئی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ کسی مارکیٹ سے ایک شہابیہ خرید لے، لیکن میری ہر بات کے جواب میں وہ خاموش ہی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھی۔ وہ بہت ہی اداس نظروں سے صحرا کے اطراف کو دیکھتی۔ اگلے 2 ہی دنوں میں اس کا مجھ پر اعتبار قائم ہو گیا۔ ہم 10 گھنٹوں سے زائد کی مہم جوئی کرتے رہے۔ مجال ہے کہ اس نے مجھے خود رکنے کا کہا ہو، حتیٰ کہ اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس نے اپنے چھالوں پر مرہم رکھا اور فوری علاج سے انہیں ٹھیک کر لیا اور آرام کرنے کی بجائے میرے ساتھ سفر جاری رکھے۔ میں نے صحرا میں ننگے پیر چلتے ہوئے سنکیانگ کی سخت جان خواتین کو تو دیکھا تھا، لیکن بڑے شہر کی شہزادی کو اس عزم و استقلال کے ساتھ مہم جوئی کرتے دیکھ کر میں اس کے پختہ عزم کا قائل ہو گیا۔ 4 یا 5ویں رات تھی۔ میں سردی کی شدت سے جاگ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو پہلے ہی جاگ رہی تھی اور خاموشی سے آسمان کے تاروں کو تک رہی تھی۔ جن لوگوں کو کبھی صحرا میں رات گزارنے کا موقع نہیں ملا ہوگا وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ صحرا تو ستاروں کے مشاہدے کی جنت ہوتی ہے۔ یہاں کسی قسم کی ماحولیاتی آلودگی نہیں ہوتی۔ یہاں سے جتنے ستارے نظر آتے ہیں باقی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں لگتا ہے کہ جس طرح انسان کسی پرانے زمانے میں چلا گیا ہو جہاں ان حسین قدرتی مناظر کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے اور دنیا تو محض ایک ریت کا ذرہ ہے، اور اس ذرے میں انسان کی کیا حیثیت ہوگی۔ یوں لگتا ہے کہ صحرا میں نمودار ہونے والے یہ ستارے صرف ٹمٹما نہیں رہے بلکہ آپ سے محو گفتگو ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ سرد اور خاموش رات میں جب آنکھیں ان تاروں کے نظاروں میں محو ہوں، جب دل میں تمنائیں کروٹیں لے رہی ہوں، جب کامیابیوں کی دعائیں شدت پکڑ رہی ہوں، پھر اچانک کسی شہاب ثاقب کی سنہری لکیر نظر آ جائے تو خوشی کی ایک لہر سی دل میں دوڑ جاتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ شاید یہی وہ شہابیہ ہے جو ہماری قسمت بدلنے کے لیے نکلا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ صحرا میں ستاروں کی اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ اس سے چہرے تک دمک اٹھتے ہیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ میری آنکھ کھل چکی ہے اور میں ستاروں کی روشنی میں اس کی نمدار آنکھوں سے گرنے والے موتیوں کو تک رہا تھا۔ لالا چنگ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ 1 ہفتے کے بعد سر وانگ نے بھی اس کو اپنی ٹیم کا مستقل ممبر بنا لیا۔ اس کو ٹیلوں پر چڑھتے دیکھ کر سر وانگ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اپنی جان دے دے گی لیکن اپنے عزم سے نہیں ہٹے گی۔ یہ بات ہم سب نے نوٹ کر لی تھی کہ اس میں کوئی غیر معمولی طاقت تھی جس کی وجہ سے نہ وہ تھکاوٹ کا اظہار کرتی تھی اور نہ کسی سے شکوہ۔ کبھی کبھار تو ہم مایوسی کے عالم میں اسے دیکھ کر ہمت پکڑتے۔ جلد ہی اسے سمت معلوم کرنا بھی آ گیا تھا۔ مٹی کے طوفان میں اپنے آپ کو ٹیلوں کی اوٹ میں بھی چھپانا آ گیا تھا اور پانی کم ہو جانے کی صورت میں صحرائی جڑی بوٹیوں کو چوس کر اپنا گزارا کرنا بھی آ گیا تھا، جو اس قدر کڑوی ہوتی تھیں کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لیکن اس کا عزم کمال کا تھا۔ آخری دم تک اس نے زیتونی شہابیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ 2 ہی ہفتوں میں وہ ہم سے گھل مل گئی۔ ہم کل 7 لوگ تھے۔ لالا چنگ نے تو اسے 7ویں استانی کا خطاب دے دیا تھا۔ ہمیں تو بھول ہی چکا تھا کہ وہ ایک مرد نہیں تھی۔ سر وانگ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اکثر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں تو اکثر مرد ہونے کا طعنہ بھی سننا پڑتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ہمیں اس کی وجہ سے بہت حوصلہ مل رہا تھا۔ اب میں بھی اس کا ٹیم ممبر بن کر فخر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ وہ ہر مہم کے ساتھ اتنا ہی کھانے کا سامان جمع کرتی تھی جتنا ہم نے فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا۔
اس نے شتر مرغ کے پنجوں کے نشانات کی مدد سے جھاڑیوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ اس طرح ہمارا بہت سا پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا تھا۔ میں اسے اور زیادہ سمجھنا چاہتا تھا، لیکن تھکلا مکان کی وسعتوں نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن میں اور وہ شمال کی طرف نکل پڑے۔ یہ گوشہ ہم نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے وہاں سے ابھی شہابیہ کے ملنے کی امید باقی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی زوروں پر تھی۔ ہم ایک ہوادار جگہ پر بیٹھ کر اچار کے ساتھ نان کھا رہے تھے کہ آن کی آن میں